السلام علیکم جی. ہماری بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لندن میں ہی آشکار ہوتی ہیں، اور ایک اور بات وہاں پہ آشکار ہوئی ہے، اور وہ ہے کوی موسوی تک جو براڈ شیٹ کی انکوائری رپورٹ ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور کوی موسوی صاحب نے بہت اس پہ شدید غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ہفتے کا وقت دیا ہے جی عظمت سعید شیخ صاحب کو، اور عظمت سعید شیخ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کی معافی مانگیں، اور جو ہے وہ معافی مانگیں. ابھی انہوں نے جرمانے کا مطالبہ نہیں کیا، ویسے وہ ہے جرمانے کا مطالبہ کرنے والی پارٹی نا، ان کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے. اور جب انہیں آگے سے سارے معاملات جو ہیں یا سارے حالات جو ہیں وہ مناسب مل رہے ہیں تو وہ کیوں نہ مانیں. آپ کہیں گے کہ ایک دو افراد کا مسئلہ ہے تو اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے. بھائی جان، دو افراد کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے حکومت پاکستان کو انہوں نے لپیٹ لینا نا اس کے اندر، کیونکہ حکومت پاکستان نے وہ انکوائری کمیشن بنایا تھا جن میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا ہوا، انہوں نے ویسے نقل کفر نباشد جی وہ نشر بھی ہو رہا ہے، اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی نشر ہو گیا ہے. انہوں نے جناب عظمت سعید صاحب کی عظمت کو جو ہے وہ پوری طرح گہنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے وہ لفظ میں نہیں دہرا سکتا جی، وہ جو انتہائی چھٹے ہوئے آدمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں لفظ، سی سے شروع ہو کے کے پہ ختم ہوتا ہے تو وہ درمیان میں آر بھی آتا ہے، وہ والا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو عمران خان کی عقل کے اوپر ظاہر کتیا کرنی تھی، تو کتیا کے محاورے کے اندر دو ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر دوجا بھی ناز لگایا. انہوں نے کتیا کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو عمران خان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ ہنسی آتی ہے کہ کلیئر کٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جو بندہ پہلے پروسیکیوٹر ڈپٹی پروسیکیوٹر تھا جب یہ معاہدہ ہوا ہے، پھر وہ پروسیکیوٹر کے عہدے پہ رہا، اسے آپ اس کی انکوائری سونپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس انکوائری رپورٹ کی شان کے اندر مزید بھی گستاخیاں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اب اس کو نوٹس بھیج دیا. اب کوی موسوی کا جو ایک ایرانی نسل یہودی صاحب ہیں، ان کا کچھ لوگوں کو یہ کہنے کے اوپر بڑا اعتراض ہے کہ میں انہوں نے ایرانی نسل یہودی کو کہتا ہوں تو حضور پھر کیا کہوں، ایرانی نے یاد یہودی کہہ دیں آپ ان کو. ٹھیک ہے، بیک گراؤنڈ تو بتانا ہے نا وہ کہاں سے آئے. وہ انہوں نے ان کا ایک طریقہ کار ہے جی، پہلے وہ اس طرح وہ ہیبیچول وہ ہیں جی، جس طرح ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ ہیبیچول نہیں ہے، کچھ تو عبد الوحید ڈوگر ہوتے ہیں نا، تنخواہ یافتہ بیچارے ہیں، پراکسی پٹیشنرز ہوتے ہیں، اور کچھ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کوی موسوی جیسے، وہ انڈیپینڈنٹلی واردات کرتے ہیں، پارٹیوں سے پیسے ویسے پکڑ لیتے ہیں کہ اگر کوئی مقدمہ شقدمہ کرنا پڑ گیا جس طرح کے ریکوڈک میں کرنا پڑ گیا تھا تو ہم آپ کا کام کریں گے لیکن اتنے پیسے لیں گے. یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وحید ڈوگر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تو امپلائی ہوتے ہیں نا بیچارے، لیکن کوی موسوی جو ہے نا اس کی ڈیولپ شدہ شکل ہے، وحید ڈوگر کی ڈیولپ شدہ شکل ہے. یہ سیمی انڈیپینڈنٹ قسم، یہ اسائنمنٹ بیسس پہ چلتے ہیں، سمجھ گئے. تو اپنا وہ، اور پھر وہ اپنے شکار کی تلاش میں بھی رہتے ہیں. اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ عدالت میں، بڑا آسان طریقہ، عدالت میں گھسیٹتے ہیں اور پھر دوسری پارٹی کے لائر سے یا دوسری پارٹی کے کچھ نہ کچھ جو ہوتے ہیں نا ڈسینٹنگ ایلیمنٹ، ان سے جا کے مکمکا کرتے ہیں اگر تو ادھر سے ذرا کام ہلکا رکھی، ادھر سے میں یا میرا وکیل چڑھ کے آئے گا تو لہذا کیس تم ہار جاؤ گے تو اتنے پیسے، وہ اس طرح کی واردات ڈالتے ہیں. تو انہیں ایک اور، انہیں تو اس سے زیادہ ہونک احمد اور چغت حکومت مل ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جب ان کے بندے اندر بیٹھے ہوں. بھائی بندے اندر بیٹھنے کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وفاقی کابینہ ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر یہ آرڈر کرتی ہے پرائم منسٹر کے سگنیچر سے کہ یہ اتنے کروڑ روپیے یا اتنے لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کی برطانوی ایمبیسی کے اس اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں جس کو سفارتی استثناء حاصل نہیں ہے. سر پوری ڈائریکشن کے ساتھ جاتے ہیں پیسے، اور پھر انتظار کیا جائے کہ یہ بکری باندھ کے نا جنگل کے اندر انتظار کیا جائے کہ ڈائناسور آئے یا اس کو جھپڑ لے یا شیر آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد شور مچا دیا جائے، ہائے ساڑی بکری چکی گئی، ہائے ساڑی بکری چکی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ انہیں چونکہ ادھر سے اندر سے پوری سپورٹ مل رہی ہے اور اندر سے پورا کوآپریشن اور تعاون مل رہا ہے،
تو اس لیے وہ جو ہے اس طرح نیا کھاتا کھولنے کے، نئے پیسے مٹھورنے کے، پنجابی میں جو کہتے ہیں موڈ میں، تو انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا جی۔ ادھر سے حکومت کیا کرتی ہے، وہ عین مقدمے کے فائنل وقت کے اندر نا، اچھا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے تو دیہڑی لگاتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، میں اپریہنشن پہ آ جاتا ہوں، کنفرمیشن کی بجائے اپریہنشن پہ آ جاتا ہوں، لیکن ادھر کیا کرتے ہیں کہ کبھی موسوی کے کیس کے اندر نا اپنے رشتہ دار اپوائنٹ کرا کے، 65 کروڑ روپے شہزاد اکبر کزن، یہ یار ہاں اپنے کزن وزن جو ہوتے ہیں نا ان سے ڈزن کرواتے ہیں اور ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں مختلف اسائنمنٹ کے لیے، اور ایک جعلی جھوٹا سچا قسم کا دفاع کرتے ہیں جو کہ ہارنے کے اوپر منتج ہوتا ہے۔ ابھی تک یہ جو طریقہ واردات ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس نے عالمی فورم کے اندر کوئی کیس جیتا نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو جائے، یہ براڈ شیٹ ہو جائے، اٹھا لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں چپکے سے وہ بھی دینے لگے تھے، اس کا قبضہ بھی دینے لگے تھے روزویلٹ کا، وہ تو وکی لیک نے رولا ڈال دیا، اس نے اس کی جیسے ہی اس کے اوپر اونرشپ چینج کی، سوشل میڈیا پہ پھڈا پڑ گیا، سوشل میڈیا پہ رولا ڈال گیا، فوری طور پہ واپس کیا واپس بھی آسانی سے ہو گئے ہیں دونوں پاسے آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف ہم خود ہی کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے وہ واپس بھی ہو گیا۔ تو خیر پتہ نہیں ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، صرف وکی لیک پہ ہی واپس نہ ہوا ہو۔ خیر جناب، وہ جو ہے وہ یہ اس وقت کی واردات ہے۔ موصوف نے نیا جو ہے وہ ویسے ٹھیک طریقہ واردات ہے، کیا آپ بندہ جو ہے وہ حکومت کی آرم ٹویسٹنگ کرے، ٹھیکہ لے، پھر اس ٹھیکے میں سے جو ہے اس کو سبلیٹ کر دے، پھر اس میں سے کمائے، مطلب 10 ارب کا ٹھیکہ ہو، مر کے اس میں سے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ نکلنا ہے، اس کی بجائے سیدھا لگاؤ 5,000 ڈیلی کا پاؤنڈ سٹرلنگ جا رہا ہے نا براڈ شیٹ کے کیس کے اندر جرمانہ، ٹھیک، سارے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یار میرے قومی خزانے کی جس میں ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے نا، جا رہا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، ایک کرپشن کے الزام پہ نکالے جاؤ، پھر جا کے ایک جعلی کمپنی بناؤ، اس جعلی کمپنی کو اپنے بچپن کے بیچ میٹ جو ہے امجد، جنرل امجد، دا گریٹ جنرل امجد، اس کی آنیسٹی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، اس جیسا گریٹ تو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ اس جیسا ایماندار آدمی تو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو ان کرپٹوں کے اکاؤنٹس تک پہنچ گیا تھا، وہ تو مشرف نے جناب سرور پیلس بھجوا دیا، ورنہ تو ان کی تختی لکھی گئی تھی۔ یہ سارے مسخرے جو ہیں وہ اس وقت ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑا جرنلسٹ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو موت نہیں دینی ہوتی جب تک کہ اس کی اصل آشکار نہ کر دے۔ یہ جو امجد ہے، جنرل امجد صاحب جو ہیں، یہ براڈ شیٹ انکوائری کے اندر جا کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نواز شریف کے سارے کرپشن کے کیسز تو بس بے بنیاد داستانیں تھیں جو ہم نے گھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جس بندے کو شوق ہے نا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کہاں دیا، تو براڈ شیٹ کی جو انکوائری وہاں پہ ہوئی تھی نا لندن کورٹ کے اندر، وہ پڑھ لیں اس میں جنرل امجد نے کیا بیان دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ مجھے پاکستان میں رہنا ہے تو میں فاروق آدم یا ان کے والد گرامی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں نے زندہ رہنا ہے، ٹیڑھ ٹانکے لگے ہوئے نے بھاجن ہیں، میں اتوں سے مندم لوگ ہیں نا، بندروں سے تکلیف ہوندی ہے نا یار، ہسیا نہیں جانا، کھول کے کہہ نہیں لایا جاتا ایمان نال، تو لہٰذا اپنا کوئی موڈ نہیں ہے، لہٰذا وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جنرل امجد صاحب جو ہیں وہ اپنی جوانی کے بیچ میٹ کو 8 ارب روپے کی دیہڑی لگوا دیتے ہیں، اینڈ ہی از اسٹل آنیسٹ پرسن، بڑا آنیسٹ آدمی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ آج وہی شخص جو اس کی آنیسٹی کی قسمیں کھایا کرتا تھا ٹی وی کے پروگرام پہ بیٹھ کے، وہی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جنرل امجد بڑا کرپٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ جنرل امجد تو کرپٹ تھا یا نہیں تھا، تم بہت بڑے کرپٹ آدمی ہو، انٹلیکچولی کرپٹ آدمی ہو، ٹھیک ہے۔ اس وقت تم نے گمراہ کیا اس پوری قوم کو، اور آج ہمیں یہ بتانے آئے ہو کہ جنرل امجد جو تھا وہ کلین آدمی نہیں تھا، نہ سبحان اللہ۔ اب نہیں دھوکہ کھائیں گے ہم تمہاری کہانیوں سے، 2 ارب کے پروجیکٹ میں سے 8 ارب کے کرپشن نکالنے والے صاحب، نہیں اب نو، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ یہ تھا جی،
ویسے اتنے مطلب کہ ٹھیک ہے وہ 10 ارب کے پروجیکٹ میں سے 2 ارب کا کمیشن ملتا ہے، حد کو کھینچے تو 3 ارب تک پہنچ جاتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے سر؟ ایک پرماننٹلی لگا لیا جائے جو کہ پرماننٹلی جو ہے وہ پیسے دیتا جائے۔ براڈ شیٹ کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، اور براڈ شیٹ کا فواد عالم جو ہیں وہ فواد صاحب جو ہیں اس کے اندر، فواد صاحب کوئی اکیلے تو نہیں نا ریٹائر ہوئے، باقی بھی تو بہت سارے ریٹائر ہوئے تھے نا، تو ان کا بھی تو دل کرتا ہے کہ وہ ایک پرتعیش زندگی بسر فرمائیں اور اس کے لیے انہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور قومی خزانے سے جو ہے وہ کوئی 8-9 کروڑ روپیہ مہینے کا ان کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل ہو جائے، جو سب کو تقسیم صاحب کر کے بھی مہینے کا 4-5 کروڑ آ جائے۔ پارٹی شارٹی کرنی ہوتی ہے وہاں پہ، کلبوں سارے کلب بند کروا کے آنا ہوتا ہے صبح کو 4 بجے تک، ٹھیک ہے۔ ڈانس فلور پہ جب آپ اترتے ہیں تو جو اس محفل کی خوبصورت ترین خواتین ہوتی ہیں وہ ایسے تو نہیں آپ کی طرف دھیان دے دیتی نا، اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو پیسے دے نا سرکار ہمیں، تو سرکار پیسے دے رہی ہے، کسی کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پتہ چلا ایک اٹ بھی نہیں لگی تے 17,000 ارب روپے دا قرضہ بھی چک گئے نے، وہ پیسے جا کے ادھر رہے نے، وہ پیسے ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔